فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی میں مجھے یاد کرو گے میں بھی تنہائی میں یاد کر لوں گا، کسی مجلس میں یاد کرو گے اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ ایک مرتبہ یا اللہ کہو گے 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہوں گا، بالش بھر آؤ گے تو گز بھر آؤں گا، چل کے آؤ گے تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو عزیزان گرامی فرمایا کوتاہی تو تمہاری طرف سے ہوتی ہے۔ ہمیں کہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ بھولے رہو اور پھر میں کبھی یاد آ جاؤں تو یاد کر لیا کرو۔ اور فرمایا میں کبھی نہیں بھولا کرتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں اگر کبھی تمہیں بھولنے لگوں تو تمہارا وجود ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ہمیں کہا کہ جب تم بھول جاؤ اور پھر میں یاد آ جاؤں تو یاد کر لیا کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ اور میں یاد آ جاؤں تو یاد کر لیا کرو۔ فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں اس کا جلیس ہوتا ہوں، اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ فرمایا اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو حتیٰ یقال مجنون، کہ لوگ کہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو حتیٰ یقال مرائی، کہ لوگ کہیں یہ دکھاوے کر رہا ہے، ریاکار ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ کو یاد کرنا، زبان سے، دل سے، روح سے، ذہن سے، ہر شکل میں یاد کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب تیرا ذکر چھڑ گیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا شام مچل مچل گئی، اور فرمایا کہ دخل ہے اس کو بہت کچھ میرے تڑپانے میں، وہ جو لذت ہے تیرے نام کے دہرانے میں۔ اور عزیزان گرامی یہ ہے وہ کیفیت کہ اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کے کوئی نام تیرا روتا ہے، یہ ایک ذکر کی کیفیت ہے، اس کو اپنائیں۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جناب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے ہیں، بھئی کیوں نہ آئے؟ خیالات کو کسی طرح ہم نے ٹھکانے لگایا ہی نہیں۔ اگر عام حالات میں اللہ کا خیال دل میں بیٹھ جائے تو نماز میں بدرجہ اولا بیٹھ جائے گا۔ اور عام حالات میں بھی، اب دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کو ذرا دھیان دیں، یہ شیطان کی کیا چال ہے، ہم کس بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی ہم دکان میں بیٹھے، دفتر میں بیٹھے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم نے سودا بیچا، ہم نے پیسے کمائے، ہم نے نان نفقے کا انتظام کیا، بہت اچھا ہو گیا۔ اب دکان سے فارغ ہو کے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، اب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یار وہ جو فلاں سودا بیچا ہے نا وہ بڑا غلط ہو گیا، وہ اتنے میں نہیں، وہ اتنے میں بیچنا تھا۔ سارا راستہ یہی چلتا رہا، ہاں کل فلاں کو یہ خط بھی لکھنا ہے، فلاں کو کل یہ کرنا ہے۔ گھر سے آئے اور بیوی بیچاری پیار سے مل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ تو فلاں کانٹریکٹ جو لکھا اس میں تو غلطی ہو گئی، تو کام نہیں بنا۔ ایک ایک کو لٹکا ہوا چہرہ دکھا رہے ہیں، لٹکا ہوئی ہیں، بچے چمٹ رہے ہیں، لیکن ہم دکان سے باہر نہیں آئے ابھی تک۔ بچے ہم سے کھیلنا چاہتے ہیں، پیار کرنا چاہتے ہیں، بیوی ہم سے پیار مانگ رہی ہے، اللہ کی نماز اور اللہ کی ذات گرامی ہم سے پیار مانگ رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک وہ دکان سے باہر نہیں آ رہے۔ وہ فلاں سودا، وہ فلاں کانٹریکٹ، وہ فلاں لیٹر، اور فلاں ایڈورٹائزمنٹ، اور فلاں یہ اور فلاں یہ۔ حد یہ کہ سوئے ہوئے ہیں تو خواب بھی اسی کا آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ 8-10 گھنٹے تو آپ نے جو بیٹھ کے وہاں محنت کی دفتر میں، دکان میں، اس کے تو آپ کو پیسے مل گئے، یہ جو بقیہ 10-11 گھنٹے آپ غور فرماتے رہے اور اسی دھن میں اور اسی دھیان میں لگے رہے، اس کا آپ کو کیا ملا؟ بس
اسی سے اسلام روکتا ہے کہ رزق حلال کماؤ، لیکن اس طرح سے جیسے کوئی قضائے حاجت کرتا ہے۔ قضائے حاجت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ جاتے ہیں نا باتھ روم میں، واش روم میں جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے دل نہیں لگا لیتے، جتنے جلدی فارغ ہوئے وہاں سے فارغ ہو کے آ گئے، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ یہ قضائے حاجت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ دکان پہ جانا پڑے گا، دفتر میں جانا پڑے گا، لیکن 24 گھنٹوں میں سے یار 18 گھنٹے قضائے حاجت نہ کرتے رہیں۔ وہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی کریں، باقی وقت لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی دیر آپ دکان پہ بھی بیٹھے ہیں، حل بھی چلا رہے ہیں، آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو وہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دل بیار دست بکار، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل یار کی طرف لگا رہے۔ وہ جو پنجابی میں کہا کہ دل یار ول ہتھ کار ول۔ اس کے برعکس اگر ہم ساری کی ساری سوچ اگر ہم دکان کو دے دیں تو نماز بھی نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا، حج بھی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ ذکر الہی کے خلاف ہے۔ ذکر الہی کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سودا تولتے ہوئے بھی دل اللہ کی طرف آپ کا جھکا رہے۔ اور اگر اللہ یہ کیفیت نصیب کر دے تو پھر جو اللہ کے 3 وعدے ہیں وہ بروئے کار آ جاتے ہیں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ 3 وعدے اللہ نے فرمائے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے کہ انہیں ضرور بالضرور زمین میں غلبہ، حکومت اور خلافت عطا فرما کر کے رہے گا، اور وہ دین جو اللہ نے پسند فرمایا ہے اسلام، اس کو نافذ کرنے کے لیے تمہاری جتنی بھی امکانی ضروریات ہیں ساری کی ساری پوری کر کے رہے گا۔ تمہیں جتنا مال چاہیے، دولت چاہیے، اسلحہ چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، اس کو تمکین کہتے ہیں، کر کے رہے گا۔ اور تیسرا یہ وعدہ فرمایا بدلنہم بعد خوفہم امنا، تمہارے خوف کی کیفیت کو دور کر کے امن، عافیت، اطمینان کی کیفیت، یہ دہشت گردی کی کیفیت یہ نہیں ہوگی۔ مار دھاڑ، لوٹ مار، چوری چکاری، ڈاکہ، نہیں، اسلام کے آنے کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ امن کی کیفیت آ جائے گی۔